کہیں بھی زبان رکنے کا نام نہیں لیتی۔ غیبت کے جو اسباب ہیں ان میں سے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ غیبت کبھی حسد، کبھی دل کی جلن، کبھی دل لگی، کبھی تنقید کے پردے میں حق گوئی کا دعویٰ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ غیبت ایک دل کی بیماری ہے۔ جب انسان اپنے اندر کی کمزوریوں سے نہیں لڑ پاتا تو دوسروں کے عیبوں سے لڑنے لگتا ہے۔ غیبت کے بہت نقصانات ہیں۔ نیکیوں کا ضائع ہونا یہ بھی غیبت کا ایک نقصان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ اپنے اعمال نامے میں پہاڑوں جتنی نیکیاں لائیں گے مگر وہ ختم کر دی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ آپ کے مسائل اور ان کے حل میں ایک بار نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں، اور وہ عنوان کل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یعنی کل کے عنوان کا یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے، غیبت، وہ زہر جو ہم روز پیتے ہیں۔ کبھی غور کیا میں نے، آپ نے، ہم روز کسی نہ کسی کی بات کرتے ہیں، لیکن شاید ہمیں خبر نہیں کہ ہم روز اپنے نیکیوں کے ڈھیر میں آگ لگا رہے ہیں۔ یہ ہے غیبت، ایسا گناہ جو بظاہر باتوں میں چھپا ہے لیکن در حقیقت دلوں کو جلا دیتا ہے اور اعمال کو کھا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا وہ عیب بیان کرو جو اس میں موجود ہو، اور اگر وہ عیب اس میں نہیں تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ مسلم شریف۔ کیا آپ نے سوچا کہ ہم کتنی آسانی سے دوسروں کے عیب بیان کرتے ہیں؟ گھر، محفل، دفتر، سیاست، منبر، کہیں بھی زبان رکنے کا نام نہیں لیتی۔ غیبت کے جو اسباب ہیں ان میں سے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ غیبت کبھی حسد، کبھی دل کی جلن، کبھی دل لگی، کبھی تنقید کے پردے میں حق گوئی کا دعویٰ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ غیبت ایک دل کی بیماری ہے۔ جب انسان اپنے اندر کی کمزوریوں سے نہیں لڑ پاتا تو دوسروں کے عیبوں سے لڑنے لگتا ہے۔ غیبت کے بہت نقصانات ہیں۔ نیکیوں کا ضائع ہونا یہ بھی غیبت کا ایک نقصان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ اپنے اعمال نامے میں پہاڑوں جتنی نیکیاں لائیں گے مگر وہ ختم کر دی جائیں گی، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو ایذا پہنچائی، ان کی عزتوں پر حملہ کیا، ان کی غیبت کی۔ اور غیبت کے نقصانات میں ایک بڑا نقصان دل کی سختی۔ جو انسان دوسروں کی برائی بیان کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے ضمیر کی آواز سننا چھوڑ دیتا ہے۔ ان نقصانات میں ایک اور نقصان معاشرتی زہر۔ غیبت گھر توڑ دیتی ہے، دوستیاں ختم کر دیتی ہے، بھروسہ جلا دیتی ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو محفلوں سے شروع ہو کر قوموں تک پھیل جاتی ہے۔ اور غیبت کے نقصانات میں ایک بڑا نقصان آخرت کی رسوائی۔ قرآن نے اس عمل کو مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا۔ سوچیں اللہ کے نزدیک وہ کیسا منظر ہوگا۔
جب انسان اپنے بھائی کی عزت نوچ رہا ہو اور سمجھ رہا ہو کہ وہ صرف بات کر رہا ہے، پورا معاشرہ غیبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ آج نہ عوام بچے، نہ خواص، نہ علم والے، نہ سیاستدان، نہ ممبر والے، نہ مجمع والے، سب کسی نہ کسی محفل میں کسی کے پیچھے کچھ کہہ رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے ہم سب غیبت کے سمندر میں تیرنے کے ماہر ہو گئے ہیں، مگر حقیقت میں ہم سب ڈوب رہے ہیں۔ غیبت سے بچنے کے کچھ طریقے عرض کرتا ہوں۔ خاموشی کا ذائقہ چکھیں، سیکھیں۔ زبان رک جائے تو دل صاف ہو جاتا ہے۔ ہر بات ضروری نہیں کہ کہی جائے۔ نمبر 2، نیت بدلیں۔ اگر کسی کے عیب کا ذکر اصلاح کے لیے ہے تو نیت درست رکھیں اور غیر ضروری بات سے بچیں۔ نمبر 3، محفل بدل دیں۔ جہاں غیبت ہو وہاں رکنا بھی گناہ ہے، یا تو بات روکیں یا محفل چھوڑ دیں۔ نمبر 4، خود کو یاد دلائیں، جو بات آج میں کسی کے پیچھے کہہ رہا ہوں کل کوئی میرے بارے میں بھی کہے گا۔ یہ یاد انسان کو نرمی سکھا دیتی ہے۔ نمبر 5، توبہ اور دعا۔ روز اپنے گناہوں پر نظر ڈالیں۔ کسی کا نام لیا ہو تو اس کے لیے دعا کریں۔ اللہ غیبت کرنے والوں کو صرف شرمندگی نہیں بلکہ آخرت کی ذلت بھی دیتا ہے۔ یاد رکھیں، غیبت صرف کسی کی عزت نہیں چھینتی، یہ ہماری آخرت بھی لوٹ لیتی ہے۔ آؤ آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم کسی کے عیب کے ترجمان نہیں بنیں گے بلکہ اپنی زبان کے محافظ بنیں گے، کیونکہ جو اپنی زبان کو سنبھال لیتا ہے وہ اپنے ایمان کو بچا لیتا ہے، اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔